معرفت امام کے متعلق گفتگو کا 8واں حصہ اور 8ویں مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آیت ولایت کے متعلق سلسلہ گفتگو جاری ہے اور عرض کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت ولایت میں لفظ ولایت کا استعمال ایک ہی بار کر کے یہ بتا دیا تھا اور بتا دیا ہے کہ ولایت جس معنی میں اللہ کے لیے ہے اسی معنی میں رسول اور اس کے جانشین اور وصی کے لیے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، غیر اللہ کی ولایت اللہ سے لی گئی ہے، ان کی اپنی ذاتی ولایت نہیں ہے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اور آیت میں لفظ ولی کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ انتہائی پیاری حدیث جو ہمارے مذہب کی انتہائی اہم کتاب اصول کافی کے اندر درج ہے کہ امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ کھڑی کی گئی ہے۔ الصلاۃ، نماز کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ نماز کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حبیب نے کہا کہ اللہ نے 3 چیزوں میں میرے لیے ٹھنڈک قرار دی ہے، ان میں سے ایک چیز نماز ہے، اور نماز کا دین کی عمارت کا، نماز پہ کھڑے ہونے کی دلیل پیغمبر کا ایک فرمان بھی ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور اگر کوئی انسان اس ستون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو دین کی عمارت کے گرنے کا خطرہ لاحق ہے یا نہیں ہے۔ لہذا یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کے متعلق متعدد روایات میں یہ وارد ہوا ان قبلت قبل ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا، اگر نماز رد ہو گئی تو باقی سارے کے سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ لہذا میرے دوست، آج کل کے اس دور اور زمانے میں جو بندہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، نماز کو نہیں پڑھتا ہے، میرا خیال اس سے کوئی زیادہ خسارے میں کوئی شخص نہیں ہے کہ اس دور میں بھی کیا کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تو علی والا ہے، تو نماز پڑھا کر۔ یہ خیال، میرا خیال غلط ہے کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے
ایک روایت اگر آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں تو کبھی انسان نماز کو ترک نہیں کرے گا اور نماز کو ہمیشہ اہمیت دے گا۔ امام صادق علیہ السلام کے امام کے صحابی ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں امام علیہ السلام کے گھر میں آیا اور امام علیہ السلام کی زوجہ سے تعزیت کرنے کے لیے جب پہنچا تو میں نے تعزیت کرنے کے بعد پوچھا کہ میرے آقا نے اپنی زندگی کی سب سے آخری بات کیا کی تھی؟ توجہ ہے؟ اپنی زندگی کی آخری بات جو صادق آل محمد نے کی ہے وہ کیا تھی؟ امام علیہ السلام کی زوجہ نے کہا کہ جب امام کا وقت آخر تھا، امام نے اپنے سارے اہل و عیال کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنی بیٹیوں کو جمع کیا، ایک ہی جگہ پہ بستر علالت اور بیماری کے اوپر امام علیہ السلام تھے۔ امام علیہ السلام نے ادھر سے دیکھنا شروع کیا ایک ایک کو دیکھتے 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 آخری بندے تک جب امام علیہ السلام دیکھ چکے تو امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرا یہ پیغام میرے شیعوں کو دے دینا، لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے وہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی کا آخری کلمہ یہ کہ جو بندہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے اسے ہماری شفاعت نہیں پہنچ پائے گی۔ اچھا ایک جملہ کہنے دیجئے گا، ایک ہے نماز نہ پڑھنا اور ایک ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، پڑھتا ہے لیکن اہمیت نہیں دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اسے ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ صادق آل محمد اپنے شیعوں سے یہ قطعاً توقع نہیں رکھتے ہیں کہ ان کا شیعہ ہو اور نماز کا تارک ہو۔ امام علیہ السلام نے کہا اس کو تو آپ رہنے دیں نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہمارا شیعہ ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ امام نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے ہمارا شیعہ دنیا کی رنگ رنگینیوں میں رنگا جائے اور اس کے اتنے کام کاج ہوں کہ وہ نماز کو اہمیت نہ دے، جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت وہ دیگر کاموں میں مصروف رہے، نماز کو اہمیت نہ دے، کبھی نماز وقت پہ پڑھ لے تو کبھی نماز وقت کے بعد پڑھے، کبھی اتنا کام میں مصروف ہے کہ وقت گزر جاتا ہے بعد میں اسے قضا کرنی پڑتی ہے۔ یہ سارے کا سارا نماز کو اہمیت نہ دینے کے زمرے میں آتا ہے، مگر نہ یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اگر کسی کو دعا دی ہے تو وہ ابو ثمامہ صیداوی کو دعا دی ہے کہ جب سورج زوال کے وقت عین ڈھلنے کے قریب پہنچا تو ابو ثمامہ الصیداوی نے کہا کہ مولا دل کرتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھوں۔
خواہش ظاہر کی کہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھوں. یہ کہنا تھا کہ امام علیہ السلام نے اسے یہ جملہ کہا جو شاید کسی شہید کے متعلق سید الشہداء نے یہ جملہ نہیں کہا جو ابو ثمامہ الصیداوی کے متعلق کہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے، تو نے ہمیں مشکل وقت میں نماز یاد دلائی ہے. مشکل وقت میں تو نے ہمیں نماز یاد دلائی ہے، اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے. اور سعید بن عبداللہ، یہ واقعات کربلا فقط سننے اور گریہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ان سے عبرت بھی لینی چاہیے. سعید بن عبداللہ جب امام حسین علیہ السلام نے نماز جماعت کا انعقاد کیا تو دو شخص آگے کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک شخص سعید تھا. ادھر امام علیہ السلام نے اپنی تکبیر بلند کی تو دشمنوں نے تیروں کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیے. جو بھی تیر آتا سعید آگے بڑھ کے سینے پہ تیر کو لیتے تاکہ غریب کربلا کی نماز بچ جائے. ادھر سید الشہداء کی نماز ختم ہوئی نا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سعید کے جسم کے اوپر جملہ سنیے گا، سعید کے جسم پہ 13 تیر لگ چکے تھے اور اسی عالم میں سعید زمین پہ گرا. ادھر گرنا تھا سعید کا، امام حسین اٹھے، سعید کے سر اقدس کو اپنی گود میں رکھا اور سعید نے ایک جملہ کہا، یابن رسول اللہ حل وفیتو، کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے وفا کا حق، سنیے گا جملہ، کیا میں نے وفا کا حق ادا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں سعید، تو نے ایسا نماز کے دفاع میں حق ادا کیا ہے کہ جب سارے جنتی جنت کو جا رہے ہوں گے اور میں بھی جنت کو جا رہا ہوں گا، سعید انت امامی الی الجنہ، تو میرے آگے آگے ہوگا جنت کی طرف جانے میں. یہ ہے مدافع نماز جس نے سید الشہداء کی نماز بچائی ہے. پس اے عزادار حسین، اے پرسہ دینے والے، تو یقیناً جب جلوس کے لیے نکلتا ہے تیرا یہ عمل عظیم عبادت ہے. تیرے انہی جلوسوں نے یقیناً یزیدیت کو آج شکست دی ہے، لیکن اتنا یاد رکھ جب تم بازار میں ہوتا ہے اور مؤذن اللہ اکبر کی اذان دے رہا ہوتا ہے، تیرے ہاتھ جب تیرے سینے پہ لگ کے یزیدیت کے منہ پہ تماچا بن رہے ہوتے ہیں، ادھر تو اپنے ماتم کو روک کے ادھر ہی صف بنا کے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، کائنات والوں کو یہ درس جاتا ہے یہ حسینی ہے، حسین کا کردار پیش کر رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات کے اوپر. بس مزید کچھ نہیں عرض کرتا نماز کے متعلق. پہلی چیز جس کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی وہ کیا ہے؟ بیدار بیٹھے ہیں یا سو رہے ہیں؟ کوئی ہے سمجھدار کہ اس کو چیک کرے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ. تو پہلی چیز جس پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی وہ کیا ہے؟ نماز ہے. دوسری چیز جس پہ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسلام کی عمارت زکوٰۃ کے اوپر کھڑی ہے. تیسری چیز جس کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی وہ ہے روزہ، الصوم. روزے کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے.
چوتھی چیز جس کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی وہ ہے الحج. حج کے اوپر بھی اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ میں حج بہت مظلوم عبادت ہے. حج اتنی مظلوم عبادت ہے کہ ہمارے مذہب اہل بیت علیہم السلام میں شیعان علی ابن ابی طالب کو حج کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کی فضیلت کیا ہے. کرنا تو دور کی بات ہے نا، حج کی فضیلت ہی پتہ نہیں ہے. ایک بندہ جو پینشن آتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنا گھر بنائے گا، اپنے بچیوں کی شادی کرے گا اور ادھر ادھر پیسہ انویسٹ کر دے گا. یا بہت نیک ہوا تو کہے گا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے چلتا ہوں. زیارت امام حسین مستحب ہے اور حج واجب ہے. حج کرو، حجو تصحو، حج کرو گے بیماریوں سے جان چھوٹے گی. حج کرو گے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا. وہ افراد جن کے اوپر حج واجب ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر حج واجب ہو اور وہ حج پہ نہیں جاتا ہے تو اسے موت اگر آ جائے، یہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، حج پہ نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ حج کرنا آسان ہے، حج کو بچانا مشکل ہے. یہ کوئی سبب ہے کہ میں حج پہ نہیں جاتا؟ اس لیے کہ حج سے پہلے حج کو بچانا مشکل ہے. اچھا، اس جملے کی ذرا میں تفصیل کر دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے بعد وہ کام کرنے پھر مجھے زیب نہیں دیتے ہیں جو پہلے میں کرتا ہوں، وہ کام تجھے پہلے بھی زیب نہیں دیتے ہیں. حاجی کو اگر حج کے بعد جھوٹ زیب نہیں دیتا ہے تو پہلے بھی زیب نہیں دیتا ہے. پہلے کب تیرے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے کہ تو کہے گا کہ میں حج کے بعد آیا اور اگر جھوٹ بولا، غیبت کی، قطع رحمی کی، ناپ تول میں کمی بیشی کی تو لوگ کہیں گے حاجی صاحب آپ ایسے کر رہے ہیں. اس سے پہلے اگر لوگ یہ کہیں کہ شیعہ علی یہ کر رہا ہے تو تب تیرا کیا جواب ہوگا؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ لہذا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں حج پہ نہیں جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حج کرنا آسان ہے، حج کو بچانا مشکل ہے. یقیناً حج کو بچانا مشکل ہے، لیکن یہ عذر نہیں ہے حج کو ترک کرنے کا. جس کے اوپر واجب ہے وہ اول فرصت میں حج کرے، مت انتظار کرے کہ اگلے سال حج سستا ہوگا تو جاؤں گا. اب کوئی نہیں سستا ہونے والا. ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں. حج کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنے دیں کیونکہ یہ مظلوم عبادت ہے. حج کے اوپر جو بھی آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں، جو پیسہ بھی آپ حج پہ لگائیں گے یہ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے وہ سارے کا سارا واپس آئے گا. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس بندے کو وہ سارے کا سارا پیسہ بلکہ ڈبل دیتا ہے. اللہ کی ذات اس کے مال و رزق میں اتنی وسعت اور برکت آ جاتی ہے حج کی برکت کے ساتھ. یہ حج ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے تیری روح کی تربیت ہوتی ہے. جب تم اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت تیری روح پاکیزہ ہوتی ہے اور تیرے گناہ اس قدر معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج کوئی انسان شکم مادر سے باہر آیا ہو بندہ ایسے ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد. جی
حج کرنے کے بعد انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عرفات کا میدان وہ میدان ہے جس کے متعلق روایت میں نے خود پڑھا، کوئی بندہ عرفات کے میدان میں یہ تصور فقط کرے نا کہ پتہ نہیں آج بھی اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، یہ تصور کرنا بھی جرم ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی جو عرفات کے میدان میں جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت کنفرم ہے۔ جو یہ خیال اپنے ذہن میں لے کے آئے کہ پتہ نہیں آج کے دن بھی اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، اس سے بڑھ کے روئے زمین پہ کوئی مجرم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب یہ حکم ہوا تھا نا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو حج کا حکم دو، لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ حج کریں، حضرت ابراہیم کوہ ابو قبیس جتنے بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور جا کے لوگوں کو یہ اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے لوگو میرے رب کا حکم ہے کہ حج کرو۔ قیامت تک آنے والے ہر فرد نے جو ابھی اپنے باپ کی پشتوں اور اسلاب میں تھے، ان میں سے جس نے بھی حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہی وہ اللہ کے گھر کا حاجی ہوگا۔ یہ روایت ہے، جو اللہ کے گھر کا حاجی ہوگا۔ یہ جو حج کرنے کے لیے ایک مرتبہ گیا اس نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہی، جو 2 مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا اس نے حضرت ابراہیم کی آواز پہ 2 مرتبہ لبیک کہی، جس نے 3 مرتبہ حج کیا اس نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہی۔ روایت کہتی ہے جس نے 40 مرتبہ حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہی وہ 40 حج کرے گا۔ اور حکم ہوئے امام کی طرف سے، امام علیہ السلام نے بار بار تاکید کی کہ ہر سال حج پہ جاؤ، تاکید کی ہے حج پہ جانے کی۔ ایک تو ہے نا ایک دفعہ حج پہ جانا، ایک ہے بار بار حج کی نیت کرنا کہ میں اگلے سال جاؤں گا۔ ایک دفعہ حج کر کے آیا ہے پھر یہ نیت اپنی ذہن میں رکھے کہ میں آئندہ بھی حج پہ جاؤں گا۔ جو بندہ، روایت ہے امام صادق کی کہ جو بندہ مکہ سے واپس آئے اور یہ نیت نہ رکھتا ہو کہ میں آئندہ جاؤں گا، قَدْ دَنَا مَوْتُهُ وَقَرُبَ أَجَلُهُ، اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ جو بندہ حج سے ایک دفعہ آیا اور یہ نیت نہیں کی ہے کہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، یہ نیت کر کے میں اگلے سال پھر جاؤں گا، کوئی اسباب کے بل بوتے پہ حج پہ نہیں جاتا ہے، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے بندہ جاتا ہے۔ وگرنہ کتنے ہی ایسے مالدار لوگ موجود ہیں کہ جو اگر یہاں سے پیسہ بچھائیں تو وہ مکہ تک اس پیسے کے اوپر چل کے جا سکتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ان کے دامن میں یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے۔ سپیکر سب اس کی آواز کو کم نہ کریں، تھوڑا سا اس کو ایکو کو کھولیں چونکہ بہت سانس کھینچ رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ لیکن بعض اوقات ایک واقعہ جو حج سے ریلیٹڈ ہے، اور میں پھر 5ویں چیز کی طرف آ رہا ہوں جس پہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بعض اوقات کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ادائیگی حج اور زیارت سے بھی افضل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک ایک شخص کا نام ہے جو 50 سال تک مسلسل حج پہ گیا۔ 50 سال، ایک سال ہم حج پہ، 2 سال کورونا کی وجہ سے حج پہ نہیں گئے تو ایسے لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ حج پہ جاتا ہے اگر وہ 1 سال 2 سال حج پہ نہ جائے، یا جو اس سال ابھی حج پہ گئے ہیں اگلے سال جب حج کا موسم نہیں آئے گا اور وہ ٹی وی پہ حجاج کو دیکھیں گے، اس کا دل یہاں نہیں ہوگا، اس کا دل مکہ میں تڑپ رہا ہوگا۔ ایسی ہے جو لوگ حج کر کے گئے ہیں وہ مشاہدہ، وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ یہ 50 سال مسلسل حج پہ گیا، اگلے سال حج کی تیاری کے لیے جا رہا تھا،
کوفہ کا یہ واقعہ ہے، سواری خریدنے کے لیے اور کرائے پہ لینے کے لیے جا رہا تھا، رستے میں دیکھا کہ ایک گند کا ڈھیر ہے جہاں ایک خاتون بیٹھی ہے اور کچھ چن رہی ہے گند کے ڈھیر سے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں اس خاتون کے قریب آ گیا، جو ہی میں اس خاتون کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک یہ خاتون مکمل حجاب میں ہے اور ایک مری ہوئی مرغی سے اس کے بال صاف کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، توجہ کیجیے گا اس جملے پہ، صاف کر رہی ہے۔ میں نے کہا اے کنیز خدا، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ مری ہوئی مرغی ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کنیز خدا نے کہا تیرا اس سے سروکار نہیں ہے، تو جدھر جا رہا ہے چلا جا۔ بعض لوگ اتنے سفید پوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی حاجت کسی سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے غربت دی بھی ہے، سفید پوشی اختیار کرو، ہر بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، فقط اس سے اگر ضرورت ہے مانگو جو شریف بھی ہو، قدردان بھی ہو۔ یوں نہیں کہ اب کسی سے اور بعض لوگوں کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے۔ ذرا اس جملے کے اوپر میں تاکید کرتا چلوں کہ جو مانگنا ہے اس کو ترک کر دیجئے۔ کچھ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں جنت کی ضمانت دے دیجئے۔ پیغمبر نے کہا آپ مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے، میں محمد جانوں تمہاری جنت جانے۔ کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے۔ کہا زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، میں محمد جانوں تیری جنت جانے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اگر یہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے اور ان کے ہاتھ سے چابک گر جاتی اور ساتھ دوسرا بندہ کھڑا ہوتا، اتنا بھی اسے نہ کہتے کہ ہمیں چابک پکڑا دے، خود گھوڑے کی زین سے اترتے، چابک لیتے اور پھر سوار ہوتے، کیونکہ پیغمبر سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو سوال نہیں کریں گے کسی کے آگے۔ یہ خاتون بھی عزت دار خاتون تھی، غیرت مند خاتون تھی، خوددار تھی۔ اس نے کہا ہے بندہ خدا تو جدھر جا رہا ہے جا، میرا جو فریضہ ہے میں وہ انجام دے رہی ہوں۔ عبداللہ نے اصرار کیا، اے کنیز خدا مجھے بتا تو اس گوشت کو کیا کرے گی؟ کہا اگر تو اصرار کرتا ہی ہے نا تو پھر سن، میں ایک سید زادی ہوں، سادات کی مدد کیا کرو، جو غریب سادات ہیں اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے ان کی مدد کیا کر۔ میں ایک سید زادی ہوں اور میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میری 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آج تیسرا دن ہے ہمارے گھر میں کچھ چیز نہیں ہے کھانے کی، ہم پہ واجب اور لازم ہو چکا ہے کہ کچھ کھائیں تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔ میں یہ مرغی کو صاف کروں گی، اس کو کاٹ کے اپنے گھر لے جاؤں گی، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ کھلاؤں گی، انہیں نہیں بتاتی کہ یہ مری ہوئی مرغی ہے، ان کو کھلاؤں گی اور اپنی جان بچاؤں گی۔ عبداللہ نے اب یہ سوچا نا، تو عبداللہ نے کہا، عبداللہ دل میں سوچا، کہا عبداللہ تیرے حج کس قابل ہیں؟ اولاد نبی حرام چیزیں کھا رہی ہے، تو حج پہ جاتا ہے۔ جتنی رقم تھی نا عبداللہ کے پاس، عبداللہ نے اس خاتون کی عبا میں وہ رقم ڈال دی اور وہیں سے واپس گھر آ گیا۔ عبداللہ کہتے ہیں جب میں واپس پلٹا نا، اب وہ یہ بات فقط وہی سمجھ سکیں جو حج پہ متعدد بار جا سکتے ہیں، گئے ہیں، کہ میرے دل میں جو ایک درد اور تکلیف پیدا ہوئی نا کہ میں اس سال حج پہ نہیں گیا ہوں، پیسہ جو تھا وہ تو میں نے سارا اس سے زادی کو دے دیا، جو میرے دل میں درد اور تکلیف پیدا ہوا نا، اس کے لیے میں نے رب سے دعا کی، پالنے والے اس درد اور تکلیف کو دور کر، حج کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی اس کی دعا ختم ہوئی، اللہ نے اس کے دل میں ایک سکون کی کیفیت پیدا کر دی، سکون اسے ملا۔ عزاداران مظلوم کربلا حج ختم ہو گیا۔ حج کے بعد آپ کے ہاں بھی دستور ہے جب حاجی آتے ہیں تو اس کی ملاقات کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں، جایا کریں،
حاجی کی ملاقات کے لیے جانے کا حکم ہے. جو بندہ مکہ سے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، حج کے ساتھ آتا ہے، اس کی زیارت کو جایا کرو. یوں نہیں کہ ٹھیک ہے جی کیا ہے اپنے لیے حج کرنے کے لیے گیا تھا. من آنک الحاج بغبارہ فقد استلم الحجر. جو بندہ حاجی کو جا کے جلدی جلدی سب سے پہلے ملتا ہے، ابھی اس کے جسم کے اوپر گرد و غبار ہوتا ہے اور جا کے یہ مل آتا ہے، گویا اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے. جائیں نا وہاں ذرا، جو حج پہ جاتے ہیں حجر اسود کا بندہ بوسہ لے، بندے کا کچومر نکل جاتا ہے. جو حاجی بیٹھے ہیں پتہ چاہے انہیں پتہ ہے، لیکن تم ادھر بیٹھ کے حجر اسود کے بوسے لینے کا ثواب لے سکتا ہے اگر تم اس حاجی کی ملاقات کو جائے گا. لہذا جایا کرو حاجی کے ملاقات کے لیے. عبداللہ بن مبارک نے بھی کہا میں حج پہ تو نہیں جا سکا ہوں، کیوں نہ حاجیوں کی ملاقات کے لیے جاؤں. حاجی جو واپس آئے ہیں ان کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں. ایک حاجی صاحب کے گھر گیا، کہا مبارک ہو اللہ نے تجھے اپنے گھر کا حج نصیب کیا ہے. کہا عبداللہ تجھے بھی مبارک ہو، میں نے تمہیں عرفات میں دیکھا تھا. اللہ اکبر. نہیں، جیسے سننے کا حق تھا آپ نے ایسے نہیں سنا ہے. عبداللہ تمہیں بھی مبارک ہو، ہم نے تمہیں عرفات میں دیکھا تھا، اکٹھے ہم نے دعائے عرفہ پڑھی تھی. عبداللہ پریشانی کی عالم، میں تو گیا نہیں ہوں، اس نے مجھے کہاں سے دیکھا. چپ کر گیا، اٹھ کے دوسرے بندے کے پاس گیا اسے مبارکباد دینے کے لیے. مبارک ہو تجھے، تو نے اللہ کے گھر کا حج کیا ہے، بیت اللہ کا تو زائر ہے. عبداللہ تجھے بھی مبارک ہو، مینا میں نے تمہیں دیکھا تھا. دوسرے حاجی کے پاس، تیسرے. غرض یہ کہ جس حاجی کے پاس جاتا اسے مبارک دیتا، وہی حاجی اسے کہتا عبداللہ تمہیں بھی مبارک ہو، ہم نے تجھے حج کے مقام پہ دیکھا تھا. عبداللہ پریشان ہوا، گھر میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پیغمبر سے توسل کیا، یا رسول اللہ مجھے اس مسئلے کا حل بتائیے، یہ کیا ہے، یہ لوگ مجھے مبارکیں کیوں دے رہے ہیں. سویا، خواب میں پیغمبر آئے، پیغمبر نے کہا عبداللہ تو نے میری نسل سے ایک سید زادی کی مدد کی تھی، میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا، اب قیامت تک تو حج پہ جائے یا نہ جائے وہ فرشتہ تیری نیابت میں حج کرے گا. اللہم صلی علی محمد. بس حج پہ جایا کرو. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے کہ وہ اگلے سال حج پہ جائیں گے انشاءاللہ. بس میں نے گفتگو کو بالکل اختتام تک لے کے آیا. 5 چیزوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے. پہلی نماز، جو لوگ لیٹ آئے ہیں ان کے لیے دوہرا دوں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اور 5ویں چیز جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. 5ویں چیز جس کے اوپر اللہ کے اس مقدس دین کی عمارت کھڑی ہے ہوا ولایت علی ابن ابی طالب. علی کی ولایت پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے. یا علی، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ.
یہاں تک روایت کا ایک حصہ ختم ہو گیا. اب راوی نے بڑا عجیب سوال کیا. راوی کو یہ بھی پتہ چل گیا, ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کی عمارت کن چیزوں پہ کھڑی ہے, ان 5 چیزوں پہ کھڑی ہے. راوی نے کہا مولا ان 5 چیزوں میں سب سے افضل چیز کون سی ہے جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے؟ جب آپ کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو دیواریں ہوتی ہیں, ستون ہوتے ہیں, چھت ہوتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے بنیادی, کون سی ایسی چیز ہے افضل ان میں سے کہ جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے, جو ان 5 میں سے افضل ترین چیز ہو؟ محمد باقر علوم آل محمد کی زبان عصمت ہلی اور کہا نہ نماز افضل ہے, نہ روزہ افضل ہے, نہ حج افضل ہے, نہ زکوٰۃ افضل ہے. ان 5 میں سے جو چیز سب سے افضل ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. پریشان ہو گئے کچھ لوگ یہ سن کے کہ ولایت افضل ہے نماز سے. میں بتاتا ہوں کیسے. امام نے خود تشریح کی ہے. مجھ پہ فتویٰ لگانے سے پہلے ذرا باقر آل محمد پہ فتویٰ لگانے کی جسارت کیجئے گا. امام علیہ السلام نے کہا کہ ولایت اس لیے افضل ہے اور نماز اس لیے افضل نہیں ہے. مقایسہ نہیں کرا رہا ہوں, اصلاً کوئی فرق ہی نہیں ہے مقایسے کا, کوئی نوبت ہی نہیں ہے. یہ فروع میں سے ہے, یہ اصول میں سے ہے. فروع اور اصول کا کوئی بھی مقایسہ, اس کی اپنی فضیلت ہے جس کے اوپر 10 سے 15 منٹ میں گفتگو کر چکا ہوں. وہ گفتگو اسی لیے کی تھی کہ کل کوئی بعد میں آ کے مجھے یہ نہ کہے کہ جب میں فضائل ولایت علی بیان کروں گا تو اس وقت کوئی کہے گے نماز پہ تو نہیں بولے, ولایت پہ کیوں بولے ہو. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ ولایت افضل ہے. مولا نے خود تشریح کی کیوں افضل ہے. کہا نماز میں بہت ساری چیزیں چھوٹ ہیں, استثناء موجود ہے نماز میں. مسافر کے اوپر نماز 2 رکعت ہے, 4 رکعت نہیں ہے. جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے, جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے, جو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا وہ دل میں پڑھ لے. جو جس حالت میں بھی ہے وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے. وقت کے اندر نہیں پڑھ سکا ہے بعد میں قضا کر لے. روزے کا بھی یہی حال ہے, بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. بعد میں قضا نہیں کر سکتا متعام دے دے. زکوٰۃ 9 چیزوں کے اوپر ہر بندے پہ لازم نہیں ہے. جس کے اوپر 9 چیزیں ہوں گی اور نصاب تک پہنچیں گی اس کے اوپر لازم ہوگی. حج بھی ہر بندے کے اوپر لازم نہیں ہے. جس کے اوپر 12-13 لاکھ ہوں گے اس کے اوپر حج واجب ہوگا. پس ان میں 4 میں کچھ نہ کچھ شرائط ہیں تب یہ واجب ہوتی ہے. واحد وہ چیز جو چھوٹے پہ بھی واجب, بڑے پہ بھی واجب, حاضر پہ بھی واجب, غائب پہ بھی واجب, مسافر پہ بھی واجب. نماز پڑھے تب بھی واجب, نماز نہ پڑھے تب بھی واجب, روزہ رکھے تب بھی واجب, نہ رکھے تب بھی واجب, حج کرے تب بھی واجب, حج نہ کرے تب بھی واجب. وہ علی ولی کی ولایت ہے. اور یہ فریضہ, نماز بھی فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ ولایت بھی فریضہ ہے یا نہیں فریضہ ہے؟ توجہ کیجیے گا ایک جملے کی طرف. اللہ نے جتنے بھی فرائض نازل کیے ہیں نا, ان تمام فرائض میں سب سے آخری فریضہ کون سا اترا ہے؟ جی سب سے آخری فریضہ کون سا اترا ہے؟ ولایت امیر المومنین کا. بلغ, ہاں آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پہنچا دے اے میرے رسول خم غدیر کے اوپر. اور جتنا اہتمام رسول اسلام نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کیا, پہلے 4 کی ادائیگی کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا ہے. آپ کہیں گے کہ کیسے اہتمام کیا ہے؟ مختلف روایات ہیں. کچھ کہتی ہیں کہ 90,000 حاجی تھے, کچھ کہتے ہیں 80,000 حاجی تھے, کچھ کہتے ہیں کہ
1,00,000 تھے، کچھ کہتے ہیں 1,12,000 تھے، کچھ روایات کہتی ہیں کہ 1,24,000 سے زیادہ والی روایت 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 کو رسول اسلام نے یوں جمع کیا، جو آگے تھے انہیں پیچھے بلا لیا، جو پیچھے تھے انہیں آگے بلا لیا، سب کو ایک جگہ جمع کر کے قیامت تک آنے والے ہر بشر کے ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ میں ایسا مسئلہ بیان کرنے والا ہوں کہ جس کی اہمیت اسلام میں روز روشن کی طرح واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آگے ہو وہ پیچھے آ جاؤ، جو پیچھے ہے وہ آگے آ جاؤ اور علی کی ولایت کو قبول کر لو۔ آگے جانے والوں علی کی ولایت سے آگے گئے تب بھی ہلاک ہو، پیچھے رہ گئے تب بھی ہلاک ہو۔ ایک جگہ پہ جمع کیا۔ یا علی۔ اور میں اس مقام پہ ان 4 منکرین ولایت علی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کو علی نے اپنی زندگی میں بد دعا دی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ کی ذہنی آمادگی ہے تو پڑھ دوں، جو آمادہ ہیں وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ ویسے تو منکر علی لا تعداد ہیں جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے ہیں، کیونکہ علی ابن ابی طالب کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی علی کی ولایت کو مانے گا تو تب علی ولی بنے گا، بلکہ پیغمبر نے عمار ابن یاسر کو کہا تھا، عمار اگر سارے بنی آدم ایک رستے پہ چل رہے ہوں، علی تنہا دوسرے رستے پہ چل رہے ہوں، بشریت کے سارے رستے کو ٹھکرا دینا، ادھر چلنا جدھر میرا بھائی علی چل رہا ہو۔ علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کے گرد لوگ آئیں گے تو علی کی عظمت میں اضافہ ہوگا، نہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ 4 ایسے بندے ہیں جن کو امیر المومنین نے بد دعا دی ہے، جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو چھپایا۔ یہ ایک تاریخی چیز ہے تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیز۔ پہلا وہ شخص جس نے مولا کی ولایت کو چھپایا وہ انس بن مالک ہے۔ انس بن مالک کو مولا نے آ کے کہا تھا کہ انس تو خم غدیر پہ موجود تھا، میرے بھائی رسول اسلام نے میری ولایت کا اعلان کیا تھا، تو گواہی دے میری ولایت کی، اس نے چھپائی تھی۔ مولا نے اسے کہا تھا تو نے میری ولایت کو چھپایا ہے، میں اللہ سے بد دعا کرتا ہوں کہ تو برس کی موت لے کے دنیا سے مرے گا، تیرے سر میں برس ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے سر میں برس، وہ جو سفید سفید داغ بن جاتے ہیں نا جسم کے اوپر، اس کو مرض کہتے ہیں۔ اس کے سر کے اوپر سفید سفید داغ بن گئے تھے، یہ اس نے امامہ پہننا شروع کر دیا تھا کہ میں اپنی مرض کو چھپاتا ہوں۔ لیکن علی ابن ابی طالب کا بغض تو جتنا بھی چھپائے وہ نہیں چھپتا ہے۔ جب اس نے امامہ پہننا شروع کیا نا تو وہ مرض پھیلتے پھیلتے اس کے چہرے پہ آ کے لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہی منکر ولایت علی ہے۔ پہلا شخص انس بن مالک۔ دوسرا شخص جس نے امیر المومنین کی ولایت کا انکار کیا وہ اشعث کندی ہے۔ امیر المومنین نے اسے کہا تھا کہ تو موجود تھا وہاں پہ جب میری ولایت کا اعلان ہوا، لہٰذا تو گواہی دے، اقرار کر، لوگوں کو بتا کہ میں ہی وہ ہوں جس کے متعلق رسول اسلام نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا تھا۔ اس نے بھی ولایت چھپائی تو مولا نے کہا میں بد دعا کرتا ہوں کہ تو دنیا سے اندھا ہو کے مرے گا۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اسے جب موت آئی تو یہ اندھا ہو کے مرا ہے دنیا سے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے امیر المومنین کی ولایت کو ٹھکرایا، چھپایا، گواہی نہیں دی اور مولا نے اس کے لیے بد دعا کی، وہ خالد بن ولید تھا۔ خالد بن ولید تھا، اس کو بھی امیر المومنین نے بد دعا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ تو نے میری ولایت کو چھپایا ہے،
اللہ تجھے جاہلیت کی موت مارے۔ پس پتہ چلا ہر زمانے میں جو بھی علی مولا کی ولایت کو چھپائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ مسئلہ چھپانے والا ہے ہی نہیں۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے امیر المومنین کی ولایت کو چھپایا اور مولا نے بد دعا دی، وہ عازب بن برا ہے کہ اس کو مولا نے کہا تھا کہ تو نے میری ولایت کو چھپایا ہے، تو نے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا شرف پایا تھا، میں علی بد دعا کرتا ہوں اللہ تجھ سے اس شرف کو سلب کر لے گا۔ اور پھر اللہ نے اس شرف کو سلب کر لیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت محمد کی ذات کو۔ پس گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں، باقی ماندہ گفتگو کل انشاءاللہ آیت ولایت پہ کریں گے کہ لفظ ولی جو آیت میں استعمال ہوا ہے اس کا کیا معنی ہے، اور برادران اہل سنت جو اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن وہ آیت کے لفظوں میں ایسے کیڑے نکالتے ہیں کہ جس سے علی کی فضیلت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے 70 یا 80 سال ممبروں پہ گالیاں دے کے علی کے ذکر کو مٹانے اور چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ مر مٹ گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن میرے مولا جیسے آسمان کی بلندیوں کے اوپر کل علی تھا، آج بھی علی ہے اور قیامت تک علی بن کے رہے گا۔ یا علی یا علی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اگر پہچانا جاتی قدر ولایت کی، امامت کی، تو واقع کربلا رونما نہ ہوتا۔ 8 محرم منسوب ہے اس ہستی کی طرف جس کے سہارے نبی زادیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ تیرے اس پرسے کو قبول کرے۔ کتنی محبت رکھی ہے اللہ نے تیرے دل میں، جو ہی غریبوں کا نام آتا ہے تیری آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ حفاظت کر اس گوہر کا جو اللہ نے تیرے دل میں رکھیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عباس نام ہی وفا کا ہے، عباس وفا کا دوسرا نام ہے۔ شہنشاہ وفا کے مصائب پڑے جا رہے ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی ذاکر یا کسی خطیب یا مولانا کے لیے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پس اتنا تصور کر لے ذہن میں کہ عباس وہ تھے کہ جس کے متعلق عذری شاعر جو اہل بیت کا بہت بڑا مداح اور شاعر گزرا ہے، 10 محرم کے دن جب قصیدہ لکھنے بیٹھتا ہے نا، مرثیہ لکھنے بیٹھتا ہے، تو یہ جملہ لکھتا ہے جناب عباس کی مصیبت کے لیے، یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ جب اپنے مرثیے کا پہلا شعر لکھتا ہے نا، یومن 10 محرم کا نقشہ کھینچ رہا ہے، یومن استجار ابو الفضل بالہدا، 10 محرم کا دن وہ دن تھا جب امام حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ اجرکم اللہ، 10 محرم کا دن وہ دن تھا۔ میں تسلی کے ساتھ پوری شہادت پڑھوں گا، جہاں تو تھک جائے گا میں روک دوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ کہتا ہے، میں نے جب یہ شعر لکھا نا کہ 10 محرم کا دن وہ دن تھا جب حسین عباس کی پناہ میں تھے، میں نے قلم رکھ دیا، میں نے یہ کیا لکھ دیا؟ عباس غیر معصوم ہے، حسین معصوم ہے، بھلا معصوم غیر معصوم کی پناہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں لکھتا، رکھ دیا۔ رات کو سویا، خواب میں غریب کربلا آئے، کہا عذری تیرے شعر کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ میں حسین دوسرے مصرے کو خود مکمل کروں گا۔
میں دوسرے مصرے کو خود مکمل کروں گا۔ عذری تو نے لکھا ہے نا کہ 10 محرم کا دن وہ ہے جس دن میں عباس کی پناہ میں تھا۔ عذری وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، اس دن نہ فقط میں عباس کی پناہ میں تھا، میری سکینہ بھی عباس کی پناہ میں تھی اور میری زینب بھی عباس کی پناہ۔ اجرکم اللہ منزل بڑھا۔ اس دن ہم سارے کے سارے عباس کی پناہ میں تھے۔ اجرکم اللہ۔ جناب ام البنین 5 قبریں بناتی تھیں جنت البقیع میں، اتنا گریا کرتی تھی نا ام البنین جنت البقیع میں۔ مروان جیسا دشمن اہل بیت بھی جب جنت البقیع کے قریب سے گزرتا نا، بی بی کے دکھ بھرے بہنوں کو سن کے دھاڑے مار کے گریا کر کے روتا تھا اور سنتا تھا۔ بی بی کہہ رہی تھی 4 قبروں کے نشان مٹا کے کہتی تھی عباس تیری قبر کے نشان مٹا رہی ہوں، جعفر تیری قبر کے نشان مٹا رہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تم پہ رونے والی تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس پہ روں گی غریب کربلا جس کی ماں بھی نہیں ہے اور جس کی بہنوں کو رونے کی اجازت نہیں۔ اجرکم اللہ۔ جس کی بہنوں کو رونے کی اجازت بھی کربلا میں نہیں ملی۔ تمہیدی جملے 2 جملے تمہید کے میں پڑھوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب بشیر منادی کے لیے مدینہ پہنچا نا، بشیر نے منادی کی، جناب ام البنین نے بشیر کا استقبال کیا۔ بشیر نے کہا ام البنین اے میری آقا زادی بڑے ارمان ہوں آپ کے بیٹے عباس کو 4000 نے گھوڑے کی زین سے اتارا۔ میری آقا زادی نے کہا میں نہیں مانتی کہ 4000 نے فقط میرے عباس کو گھوڑے کی زین سے گرا لیا ہو، میں نہیں مانتی۔ میرا عباس اتنا شیر تھا، اتنا بہادر تھا، فقط 4000 کیسے میرے عباس کو اتار سکتے ہیں؟ کہا بشیر نے منادی دے کے کہا پہلے عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، پھر عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، پھر 4000 نے مل کے حملہ کیا۔ بی بی کا گریہ بڑا، کہا میں اب سمجھی ہوں عباس اگر تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی وہ کس میں جرت تھی تجھے زین سے اتارے؟ عباس اگر تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی کس میں جرت تھی تجھے زین سے اتار دے؟ اور آخری جملہ، جناب عباس کے بازو وہ بازو ہیں کہ جن کے ساتھ جناب سیدہ ان عزاداروں کی شفاعت کریں گی۔ بحار الانوار کی روایت، خود ضامن ہوں اس کا، جناب سیدہ کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ میدان معاشر میں آئیں گی نا تو ندا دی جائے گی غضو ابصارکم، اپنی آنکھیں جھکا لو۔ محمد مصطفیٰ کو بھی حکم ہوگا محمد آج تم بھی آنکھیں جھکا لے۔ آواز آئے گی اے جناب رسول اسلام کہیں گے باپ کا بیٹیوں کے ساتھ بھی بھلا کوئی پردہ ہوتا ہے، میں کیوں نگاہ جھکا لوں؟ کہا یقیناً پردہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اے میرے حبیب آج وہ جس رنگ میں آ رہی ہے نا تو دیکھ کے مر جائے گا، اپنی آنکھوں کو جھکا لے۔ کس عالم میں بی بی آئی میری طرف دیکھنا، ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلودہ کرتا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے بازو ہوں گے، رو رو کے کہہ رہی ہوگی پالنے والے عدل کر، اور میرے بیٹے کا کیا جرم تھا؟ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، آ گیا وہ وقت، آ گیا وہ قیامت سے یہ وقت کم نہیں تھا جب سارے چل بسے تھے، عباس ایک ایک خیمے کا چکر لگا رہے تھے۔ علی اکبر کے خیمے کے قریب آئے، وجدہا خالیا، خیمے کو خالی پایا۔ قاسم کے خیمے کے قریب آئے، خالی پایا۔ دوسرے خیمے کے قریب آئے، خالی پایا۔ جو ایک خیمے کا دروازہ پردہ اٹھایا نا، کوئی منظر قیامت کا منظر تھا۔ جناب سکینہ 80 بچوں کے ساتھ اندر ہیں، سارے بچے خشک مشکیزے کے اوپر گرے ہوئے ہیں،
سکینہ تسلیاں دے کے کہہ رہی ہے ابھی صبر کرو میرے چچا غازی زندہ ہے، صبر کرو میرے چچا پانی لے کے آئے۔ اس منظر کو دیکھ کے عباس برداشت نہ کر سکے، دوڑ کے آئے مولا حسین کے پاس، کہا حسین مولا میرے آقا میرے سردار، جو منظر میں نے دیکھا وہ قیامت سے کم نہیں ہے، مجھے ذرا حکم دینا میں جاؤں جنگ کے لیے۔ کہا جملہ سننا، درد کا بھرا جملہ ہے، حسین کی غربت کو عیاں کرتا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا جب یہ کہا نا کہ مجھے اجازت دیجئے، امام حسین نے فرمایا انت صاحب لوائی، تو میرے لشکر کا جرنیل ہے۔ جرنیل کا نام آنا تھا۔ عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کدھر گیا ہے وہ جس کا میں جرنیل ہوں، میں کہوں گا سارے مارے بھی جائیں عباس اکیلا لشکر ہے۔ عباس اکیلا لشکر تھا۔ کہا اگر جانا ہی ہے نا فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ مِنَ الْمَاءِ، بچوں کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرتے چلے جاؤ، لیکن عباس جانے سے پہلے ذرا بیبیوں کو الوداع کرتے چلو۔ بڑا دردناک الوداع ہے جناب زینب اور عباس مولا کا۔ آئے نا جب تیار ہو کے خیمے کے اندر آئے، میری آقازادی اندر بیٹھی تھی، عباس کو آتا دیکھا، سمجھ گئی جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ عباس کیا تو نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ میں روکتی نہیں ہوں، لیکن جاتے جاتے بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ۔ میرا سن چھوٹا تھا، میں بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی تھی، بابا نے میرے سر کو بھی چوما تھا، میرے ہاتھوں کو بھی چوما تھا۔ میں نے جب پوچھا نا چومنے کا سبب، بابا نے کہا تھا بیٹی زینب ایک وقت آئے گا تیرے سر سے چادر اتر جائے گی۔ عباس بھیا بابا کی حدیث تھی، مجھے شک تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اکثر سوچتی تھی وہ جس کا عباس جیسا بھیا ہو بھلا کس میں جرت ہے اس کے سر سے چادر اتارے۔ عباس آج جب تو جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے ہمارے پردے سلامت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، شرم نہ کر غریبوں کو رونے میں۔ عزاداران مظلوم کربلا عباس آئے، جناب عباس آئے، 4000 کے پہرے کو توڑا۔ وفا کا عالم دیکھیے، مشکیزے کو بھرا، ٹھنڈا پانی پی سکتے تھے، لیکن جیسا پیاسا نہر میں اترا تھا ویسا ہی پیاسا واپس ہوا۔ اب منظر میں نے بنانا ہے، تیری آنکھوں کی عبادت ہے، تیری مرضی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب نکلے نا ہاتھ اٹھا میرے لیے سامنے دعا کے لیے، جو عباس مولا نے دعا مانگی ہے نا وہ دعا میرے ساتھ مل کے مانگو۔ عباس بڑھ رہے ہیں خیموں کی طرف، دونوں مشکیزہ ادھر کندھے میں ہے، عباس مولا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم ان اطفال الحسین عطشانا، میرے اللہ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن حسین کی سکینہ پیاسی ہے، کسی طریقے سے پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ اجرکم اللہ، کسی طریقے سے پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ عزادارو ایک بارگی حملہ ہوا، دشمن کا ایک سپاہی ہے، کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا عباس کے جسم میں ہزاروں تیر لگ چکے تھے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی عباس گھوڑے کی زین سے نیچے کیوں نہیں آ رہے۔ بالآخر یہ راز تب کھلا جب پتہ چلا آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے بلکہ مشک میں ہے۔ عزادارو ایک کمینے نے تیر کا نشانہ لیا، وہ تیر مشک میں نہیں عباس کے دل میں لگا، پانی بہ گیا، عباس کی امیدیں بھی بہ گئی۔ میرے اللہ میں پانی تو نہ پہنچا سکا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، اب میرا لاشا بھی خیمے نہ جائے۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، یہاں رک کے ایک جملہ کہتا چلوں، ایک روضہ خان کی صبر کے ساتھ اس جملے کو سن لیجئے گا، عبادت کے لیے جملہ کافی ہے۔
ایک روضہ خان کی کربلا میں خواب میں جناب سیدہ آئیں. جناب سیدہ نے کہا اے روضہ خان، اے خطیب، کبھی تو نے میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے ہیں؟ اس نے کہا اے میری آقا زادی، میں تو ہمیشہ آپ کے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں نہیں، میرے عباس کے مصائب تو نے کبھی نہیں پڑھے ہیں. میں روایت بتاتی ہوں، تو نے مجلس میں یہ روایت پڑھنی ہے. کہا کیا روایت میری آقا زادی بتائیے؟ کہا یہ پڑھنا، جب کوئی گھوڑا سوار بلندی سے زمین پہ آتا ہے نا، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ہائے عباس، جب تو گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، اللہ جانے تو نے کیسے سہارا لیا ہوگا. اجرکم اللہ. غم شبیر کے علاوہ کسی اور غم میں نہ روئیں. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا دوڑ کے بس چھوڑ دی ساری شہادت، دوڑ کے میرے مولا پہنچے نا لاشہ عباس پہ. بڑا مشکل تھا، کسی شہید کے لاشے پہ یہ جملہ استعمال نہیں کیا، الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے. بھائیوں کی موت کمر توڑ دیتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا جب پہنچے نا لاشہ عباس پہ، چومنا چاہا میرے مولا نے لاشہ عباس کو، لیکن جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ تیر لگا نہ ہو. آنکھ سے تیر نکالا، آنکھ کو صاف کیا. جملہ سن لیجئے گا. آنکھ سے تیر نکالا، خون صاف کیا، دیکھا عباس گریہ کر رہے ہیں، عباس رو رہے ہیں. کہا عباس تم بھی گریہ کر رہا ہے، تیری مصیبت بڑی ہے، تیرا درد بڑا ہے، لیکن تیرے جیسے جوان تو گریہ نہیں کرتے ہیں. عباس نے کہا مولا میں اپنی مصیبت کو یاد کر کے نہیں رو رہا، میں تو اس منظر کو دیکھ رہا ہوں. علی اکبر گرے، آپ دوڑ کے گئے، سر اٹھایا، آپ نے گود میں رکھا. اون محمد گرے، آپ دوڑ کے گئے، سر اٹھایا، گود میں رکھا. قاسم گرے، آپ دوڑ کے گئے جنگ کی. میں گرا، دوڑ کے آئے، میرے سر کو گود میں رکھا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گریں گے، کون ہوگا جو آپ کے سر کو اٹھائے گا؟ کون ہوگا جو آپ کے سر کو اٹھائے گا؟ میں کہوں گا عباس غم نہ کر، کوئی آئے نہ آئے، جنت البقیع سے ایک بی بی ضرور آئے گی. اجرکم اللہ. ختم کر دی میں نے مجلس ساری. عزاداران مظلوم کربلا، آیت اللہ خوئی کا ایک سلام پڑھنا ہے مجھے. جب بھی مولا علی کی زیارت کے لیے جاتے نا تو تفصیل سے زیارت پڑھا کرتے تھے. مولا حسین کی بارگاہ میں آتے تفصیل سے زیارت پڑھا کرتے تھے. سامرہ اور کاظمین جاتے تھے تفصیل سے زیارت پڑھا کرتے تھے. لیکن جب شہنشاہ وفا کی زیارت کے لیے آتے تھے نا، 2 جملوں میں اپنی زیارت ختم کر دیتے تھے. انہی پہ میری مجلس ختم ہو گئی. پہلا جملہ جو سید الخوئی پڑھتے تھے نا زیارت کے اوپر، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام ہو. اجرکم اللہ. جو بندہ اب تک نہیں رویا اس کے لیے دوسرا سلام پڑھ رہا ہوں. السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کے پردے میرا سلام ہو. یہی وجہ اکبر کا لاشا آیا، اکبر کی جوانی کا ماتم کیا، قاسم کی جوانی کا ماتم کیا، اونو محمد کا ماتم کیا. لیکن جب عباس گرے، زینب کے سر پہ آئے، واہ حجابہ، ہائے ہمارا پردہ.